اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن حدیث سنت میں کوالیفائڈ ہوں۔ میں ایک سیریز پہ ویڈیوز ریکارڈ کروا رہا ہوں، اللہ اور شرک۔ تو یہ بیچ بیچ میں نے کہا کہ یہ بیچ میں دوسری ویڈیوز بھی شروع کر دیتا ہوں تاکہ ورائٹی رہے، ویریشن رہے۔ تو یہ اللہ اور شرک کے سلسلے کی اگلی ویڈیو ہے۔ یہ سورہ نحل ہے، بہت ڈیٹیل میں اللہ نے یہ اس سورت کی آیات میں اپنے بارے میں بتایا ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ نحل 16ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 77۔ اس کا جز ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 78 آیت نیکسٹ کنٹینیو ہے۔ اور اللہ نکالتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، نہیں جانتے تم ذرہ بھی۔ جب تم پیدا ہو رہے ہوتے ہو تم کیا جانتے ہو؟ اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل اور دماغ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ امیجن کریں کہ ایک بندے کے کان ہی نہ ہو، سن ہی نہ سکتا ہو، ایک کی آنکھیں ہی نہ ہو، اندھا ہو، ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور دل و دماغ بھی کام نہ کرتے ہیں۔ ہم کس کس چیز سے شکر ادا کریں؟ اگلی آیت 79 کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو جن کو مسخر کیا فضائے آسمان میں، نہیں تھام رکھا ان کو مگر اللہ نے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومن لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 80 اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے گھر سکون کی جگہ، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھال سے گھر جو ہلکے ہوتے ہیں سفر کے دن، بے داشتوں میں یوز کرتی ہیں یہ چیزیں، اور ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور پشن اور بالوں سے سامان استعمال کے لیے ایک وقت ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر بنائے ہیں تمہارے لیے سکون کی جگہ، اور کچھ ایسے ہلکے پھلکے جس کو کہتے ہیں موویبل، مطلب گھر ہیں پورٹیبل، کس سے؟ جانوروں کی کھالوں سے۔ آپ جب چاہو اس کو فکس کر سکتے ہو، زمین میں لگا سکتے ہو سفر کے دوران اور ٹھہرنے کے لیے۔ اور ان جانوروں سے کیا تم کو ملتا ہے؟ ان کی اون اور پشن، سکن وغیرہ، اور بال ملتے ہیں جس سے تمہیں سردی میں بچاؤ ہوتا ہے، استعمال کے لیے کو کرتے ہیں۔ سب اللہ کر رہا۔ اگلی آیت ہے 81 کنٹینیوس۔ اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو پیدا کیے سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، یہ غار نہیں ہوتے، اور بنایا تمہارے لیے لباس جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، اور لباس جو بچاتا ہے تم کو لڑائی میں، جہاد میں۔ اسی طرح تکمیل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کی تم پر تاکہ تم فرما بردار بنو۔ آیت نمبر 82 پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو بے شک تمہارے ذمہ کھول کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم پیغام پہنچاتے رہو، اگر یہ منہ موڑ دیں تو میں دیکھ لوں گا، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کنٹینیوس 83 پہنچاتے ہیں یہ اللہ، پہچانتے ہیں یہ اللہ کی نعمت کو، پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو، پھر انکار کر دیتے اس کا، اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ آیت نمبر 84 اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں گواہ قیامت کے دن، پھر نہ اجازت ہوگی کافر لوگوں کو اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ آگے کنٹینیوس 85 نمبر۔
اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، ان کو جو عذاب ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ 86 نمبر، اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شریکوں کو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم پکارتے تھے تمہیں چھوڑ کر، تو وہ بولیں گے انہیں جواب، یقیناً تم جھوٹوں میں سے ہو۔ وہ شریک مکر جائیں گے، یہ جو بت ہیں، یہ جو جعلی خدا ہیں، یہ جو 2 نمبر ہیں، یہ سب مکر جائیں گے کہ نہیں 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 نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تمہارے خدا معبود نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ آیت 87، اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرنگوں، اور گم ہو جائیں گے ان کے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ آیت 98، اور جب قرآن پڑھو تو پناہ مانگو اس کی شیطان مردود سے۔ آیت نمبر 99، بے شک نہیں ہے اس میں کوئی سند مومن لوگوں پر اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر۔ آیت نمبر 100، اس کا تو زور ہے ان لوگوں پر جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور مشرک لوگوں پر۔ آیت نمبر 121، بے شک ابراہیم تھا ایک امت قناعت رکھنے والا اللہ پر، یکسو ہو کر، اور نہ تھا مشرکوں میں سے۔ آیت نمبر 122، شک کر اللہ کی نعمتوں کا، کیا اسے اللہ نے اور ہدایت دی اسے سیدھی راہ کی۔ آیت نمبر 123، اور عطا کی ہم نے اسے دنیا میں بلائی اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھا کرتے تھے، ربی حب لی حکما الحقنی بالصالحین، مجھے آخرت میں صالحین میں سے جگہ دینا۔ اور حضرت ابراہیم بہت بڑے ان کا مقام ہے انبیاء میں، اور انہی کو اللہ نے قرآن پاک میں امام الانبیاء کہا ہے۔ ہمارے مسلمان معصومیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں، یہ غلط ہے قرآن کی روح سے۔ آیت نمبر 124، پھر وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف کہ اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، یکسو ہو کر، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ نحل تھی 16 نمبر۔ اب سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا بھی اس کو کہتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے، اس کی آیتیں 17 نمبر میں فرمایا، 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 2، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی تورات، اس تاکید کے ساتھ کہ نہ بناؤ کسی کو کارساز میرے علاوہ۔ آیت نمبر 22، اور نہ بنانا اللہ کے سوا کوئی معبود، اور ورنہ ہوگا ملامت زدہ اور بے یار و مددگار۔ پھر نمبر 23 اس کا جز ہے، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے کہ نہیں عبادت کرو مگر صرف اس کی۔ آیت نمبر 38، یہ وہ وحی کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت سے، اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ورنہ جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے ملامت زدہ، ہر بھلائی سے محروم۔ آیت نمبر 42، کہو اگر ہوتے اللہ کے سوا اور معبود، اللہ کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو ضرور کوشش کرتے وہ صاحب عرش تک راہ پانے کی۔ آیت نمبر 43، پاک ہے وہ اور بلندتر ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، نہایت ہی بلند اور بہت بڑا۔ آیت نمبر 44، تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز، اس کی حمد و ثنا کر کے، مگر نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 66، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 67، اور جب چھوتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تم پکارتے ہو ما سوائے اللہ کے، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے سمندر میں تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور بے شک انسان کافر ہے۔ تو یہاں میں اس کو اینڈ کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔